لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. ابتدائی کلام اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کی مدح و ستائش تک بولنے والوں کو رسائی نہیں ہے، اور عقل و فہم کی گہرائیاں جس کی حمد و ثنا کی تہ تک پہنچ نہیں سکتی، وہ پروردگار عالم کہ جس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے حسین اپنی آخری مناجات میں کہہ رہے ہیں کہ وہ پروردگار جو صاحب عظمت ہے، جو صاحب جبروت ہے، جو شدید العقاب ہے، جو اپنے بندوں سے بہت نزدیک ہے، ارے وہی تو ہے جو اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، ارے وہی تو ہے جس کا وعدہ سچا ہے، ارے وہی تو ہے جس کی رحمتیں چاروں طرف چھائی ہوئی ہیں، وہی تو ہے جس کی نعمتیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ عزاداران امام، وہی تو ہے کہ جس کی قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے، وہی تو ہے کہ جس کی بڑائی ہر بڑائی سے بڑھ کر ہے۔ جب شکر کرنے والے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں تو وہ قبول کر لیتا ہے، جب توبہ کرنے والے اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتے ہیں تو وہ قبول کرتا ہے، جب ذکر کرنے والے اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ باخبر رہتا ہے۔ وہی پروردگار عالم، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اسی پروردگار عالم کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا ہے اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ عزاداران امام، پروردگار عالم کے اذن سے جب امام عصر ظہور فرمائیں گے تو اس وقت کعبے کی دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہوں گے اور لوگوں سے خطاب فرمائیں گے، اور جب خطاب کریں گے تو پہلا جملہ یہی کہیں گے، ایھا العالم ان الحسین جدی قتل اشعنا، کہ اے دنیا والو، ارے میرے جد حسین پیاسے مارے گئے۔ عزاداران امام،
آج کا دن بڑی قیامت کا دن ہے، آج صرف گریے کا دن ہے، آج صرف ماتم کا دن ہے، آج رونا اس طرح ہے عزاداروں کے کچھ حق ادا ہو سکے۔ عزاداران امام، عصر عاشور آ گئی کہ جب ہمارا آقا، ہمارا مولا کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ارے زوجہ رسول ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ عصر عاشور میں اپنے حجرے میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں نبی کو دیکھا، سر پر امامہ نہیں ہے، دوش پر عبا نہیں ہے، گریبان چاک ہے، ارے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے، ارے سر پر خاک ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیا حال بنا رکھا ہے؟ عزاداران امام، میرے نبی نے کہا ام سلمہ تمہیں نہیں پتا، ارے میرا لاڈلا حسین ارے کربلا کی زمین پر بھوکا پیاسا مارا گیا۔ ارے جناب ام سلمہ گھبرا کر اٹھی، وہ شیشی نکالی جو رسول نے جاتے وقت دی تھی اور کہا تھا ام سلمہ جب میرا حسین مارا جائے گا نا، اس میں خاک کربلا ہے، یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ ام سلمہ نے جب وہ شیشی نکالی، اس میں سے تازہ خون ابل رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام، جانتی ہیں حسین کون ہے؟ کہ رسول خدا مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور وہ آواز حسین کی آواز سے مشابہ تھی۔ رسول خدا رک گئے، اس دروازے پر رک گئے، تقل بات کیا، کوئی خاتون باہر آئی، کہا یہ جو بچہ رو رہا ہے نا، اسے چپ کراؤ، اسے رونے نہ دو، اس کی آواز سے میرا دل تڑپتا ہے، کیونکہ اس کی آواز میرے حسین کے مشابہ ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں یا رسول اللہ، ارے عصر عاشور کربلا میں آ کر دیکھیے کیا آپ کے نازوں کے پہلے حسین کو امت نے کتنا رلایا۔ ارے جب کوئی پیارے کا لاشا اٹھا کر لاتے تھے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ عزاداران امام، عزاداروں، شہدائے کربلا میں 72 میں سے 52 جو تھے وہ کون تھے؟ وہ جوانان بنی ہاشم تھے، اور 18 شہید تو صرف اولاد علی تھے۔ عزاداران امام، حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، آج صبح عاشور سے عصر عاشور تک حسین نے کتنے لاشیں اٹھائے ہیں؟ تنے تنہا 3 دن کی بھوک و پیاس ہے عزاداران امام۔ اور جب آخری لاشا علی اصغر کا لاشا دفنایا ہے نا، علی اصغر کل شب عاشور میں نے پڑھا تھا نا کہ رباب گریا کر رہی تھی اپنے خیمے میں کہ سب کے پاس کوئی نہ کوئی قربانی ہے جو وہ پیش کرے گا، اور کلثوم کے پاس قربانی نہیں تھی۔ عباس نے کہا شہزادی میں حاضر ہوں، آپ مجھے اپنی طرف سے قربان کیجیے گا۔ تو رباب رو کے کہتی تھی حسین سے، میں کتنی بد نصیب ہوں، میرے پاس 2 ہی بچے ہیں، ایک 4 سال کی سکینہ ہے، لڑکیوں پر جہاد ساقط ہے، اور میرا چھوٹا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ گھٹنیوں چل کر بھی مقصد تک نہیں جا سکتا۔ عزاداران امام، اسی اصغر کا، اسی 6 مہینے کے بچے کا لاشا دفنا کر حسین لوٹے ہیں۔ اور عزاداران امام، جب کوئی دستاویز لکھی جاتی ہے نا، دستاویز تو بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن آخر میں جو مہر لگتی ہے نا وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ کربلا کی دستاویز بھی بہت بڑی تھی، کتنے شہداء تھے، لیکن آخر میں کسی بھی دستاویز پر جب تک مہر نہیں لگتی، جب تک وہ کسی قابل نہیں ہوتی۔ آخری مہر علی اصغر نے سب
اور حسین جب دفنا کرا گئے عزاداروں، اب حسین کے رخصت کا وقت ہے نا. اب حسین سب سے پہلے کہاں آئے ہیں؟ زینب کے خیمے میں. بہت ساری مومنات ایسی ہوں گی کہ جن کے بھائی پردیس میں کمانے جاتے ہیں. عزاداروں، بہنوں کا دل بھائیوں کے لیے بڑا عجیب بنایا ہے اللہ نے. بہنوں کو بھائیوں سے بہت محبت ہوتی ہے نا، تو وہ پتا ہوتا ہے کہ بھائی پردیس جا رہا ہے، کمانے جا رہا ہے، خیر سے پھر واپس آئے گا، لیکن جب خدا حافظ کرنے آتا ہے بہنوں کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ذرا زینب کی دل کی کیفیت کا تصور کیجیے. میں جب مصائب لکھ رہی تھی نا، اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ جب حسین آئے ہوں گے زینب کے پاس آخری رخصت کے لیے تو کیا کیفیت ہوگی. زینب نے جب حسین کا چہرہ دیکھا ہوگا ہونٹ پیاس سے خشک ہوں گے. ذرا تصور کیجیے کہ وہ بھائی جو صبح عاشور سے لاشیں اٹھا رہا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کے لباس پہ کہیں علی اکبر کا خون لگا ہوگا، کہیں عباس کا خون لگا ہوگا، کہیں قاسم کا خون لگا ہوگا، ارے سر کے بال مٹی سے ہٹے ہوں گے. عزاداروں، زینب کی کیا کیفیت ہوگی ایسے بھائی کو جب خدا حافظ کہنا ہوگا. عزاداران امام، ایک مرتبہ زینب نے فضہ سے کہا، اما فضہ وہ کرتا لے کر آئی ہے جو صندوق میں رکھا ہوا ہے. فضہ جا کے وہ کرتا لے کر آئی. حسین نے کہا، زینب یہ کون سا کرتا ہے؟ تو زینب نے پتہ ہے کیا کہا، بھیا آپ کو نہیں معلوم، میں چھوٹی سی تھی، اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی، اماں روتی جاتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی زینب جب عصر عاشور میرا حسین تمہارے پاس آخری الوداع کے لیے آئے تو یہ کرتا اسے پہنا دینا. حسین یہ کرتا اماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزاداران امام، ساری بیویاں قطار میں کھڑی ہو گئی. حسین نے سب سے رخصت لی. اس کے بعد حسین آ کر اپنے اس پہ وفادار پر سوار ہوئے اور یہ کہا اے اس پہ وفادار، آج تجھے آخری زحمت دے رہا ہوں. تو نے بڑی میری خدمت کی ہے، بس آج یہ آخری زحمت ہے، مجھے مقصد تک پہنچا دے، میں بار تجھے زحمت نہیں دوں گا. عزاداران امام، آپ جانتی ہیں وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. حسین نے ایک مرتبہ پھر کہا، بس آج آخری زحمت دے رہا ہوں. وہ پھر بھی آگے نہ بڑھا. کہا، اس پہ وفادار، اگر تو آج خدمت نہیں کرنا چاہتا تو حسین پیدل مقتل کی طرف چلا جائے. ارے حسین کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ارے گھوڑے نے اپنے سموں کو جھٹکنا شروع کیا اور جو حسین نے نیچے دیکھا، ارے حسین کی لاڈلی سکینہ 4 سال کی بچی گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی یہ کہتی تھی، اے سرجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ. ارے جو گیا ہے صبح سے وہ واپس نہ آیا. ارے اب تو میرے چچا عباس بھی نہیں رہے. عزاداران امام، حسین گھوڑے کی زین سے نیچے ہوتا ہے. ایک مرتبہ اسی خاک پر لیٹ گئے. سکینہ کو اپنے سینے پر لٹا لیا. سینے پر لٹا کر کہتے ہیں، اے سکینہ میری بچی، آج تجھ سے آخری الوداع ہے. ھذا آخر الوداع یا عزیزتی منقطع الی یوم القیامہ. سکینہ نے کہا، بابا یہ آخری الوداع کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حسین نے کہا، سکینہ بس اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے قیامت تک کے لیے. وَمُنْقَطَعَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب ہم قیامت تک کے لیے جدا ہو رہے ہیں. عزاداران امام، حسین نے سکینہ کو سینے پر لٹا کر کہا، سکینہ تم جانتی ہو نا میں نے تمہیں نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے
اور جب میں خدا سے تمہیں مانگا کرتا تھا، میں کہا کرتا تھا بارے الہا مجھے ایسی بیٹی دینا جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، جو میرے بغیر نہ سو سکے، میں اس کے بغیر نہ سو سکوں۔ اور جب تو مجھے اپنی جانب بلائے، میں اسے روتا ہوا، میں اسے تڑپتا ہوا چھوڑ کر تیری بارگاہ میں پلٹ آؤں۔ سکینہ سکینہ وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے، سکینہ مجھے جانا ہے۔ میری بچی تم فریاد نہ کرنا، اب وہ وقت آنے والا ہے جب تازیانے مارے جائیں گے۔ سکینہ وہ وقت آنے والا ہے جب شمر تماچے مارے گا۔ سکینہ دیکھو بیٹا، دیکھو پھوپھی کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اور تیرا بھائی وہ مشق کی حالت میں ہوگا۔ سکینہ ضد نہ کرنا، خاک پر سو جایا کرنا۔ ایک مرتبہ سکینہ حسین کے سینے سے نیچے اتر آئی۔ حسین نے کہا سکینہ میری بچی ایک مرتبہ مجھے خاک پر سو کر دکھا دے۔ ارے سکینہ خاک کربلا پر لیٹ گئی۔ حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا، خدا کی بارگاہ میں دعا کی، بارے الہا میری بچی کو نیند آ جائے، وہ مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے۔ ارے جن کی چھوٹی بچیاں ہیں نا، چھوٹی بچیاں ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کو لے جائیے کہ جب باپ گھر سے جا رہے ہوتے نا، بچے صبح آفس آتے ہوئے بھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے باپ سے نپٹ جاتے ہیں، باپ کا گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ ارے یہ وہ 4 سال کی بچی ہے جسے پتا ہے کہ جب بابا مقصد کی طرف جائیں گے واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ عزادارو حسین یہ دعا کر رہے، بارے الہا میری بچی پر نیند غالب آ جائے، وہ مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے۔ حسین کی دعا قبول ہو گئی۔ ارے سکینہ کو نیند آ گئی، سکینہ سو گئی۔ حسین مقتل کی طرف بڑھے۔ حسین جب مقتل کی طرف گئے نازداروں، کس انداز سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین لشکر میں داخل ہوئے ہیں کہ لشکر جگہ چھوڑتا جاتا تھا، اتنی ہیبت تھی حسین کی۔ اور حسین کہہ رہے تھے کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو، آؤ مجھ سے لڑو، اب تم 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ ارے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، ارے تم نے میرے شیر جیسے عباس کے بازو کاٹ دیے، ارے تم نے میرے قاسم کے لاشیں کو پامال کر دیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ اب تم 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ عزاداران امام اس طرح تیر آ رہے تھے کہ فضا کا رنگ سیاہ ہوتا نظر آتا تھا۔ اتنے تیر ایک ساتھ آتے تھے کہ لگتا تھا فضا کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ عزاداران امام ادھر سے اس طرح تیر آ رہے تھے، مگر حسین بھی اس طرح جنگ کر رہے تھے، اس طرح تلوار چلا رہے تھے کہ غول کے غول فاصلے جہنم ہو رہے تھے۔ ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے میرا مولا۔ ایک مرتبہ عاطف غیبی کی ندا سنائی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ الی رب راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آؤ، فادخلی فی عبادی۔ ارے ایسے آ جا، تو اس سے راضی ہو گیا، وہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عزاداران امام حسین نے یہ ندا سنی، تلوار نے عام میں رکھ لی۔ جب اشقیاء نے دیکھا حسین نے تلوار نے عام میں رکھ لی ہے، ارے وہ بھاگتا ہوا لشکر پھر پلٹ کر آ گیا۔ ارے
रहा है। जब किसी को कुछ नहीं मिलता था ना अज़ादारा ने इमाम, वो जमीन से पत्थर उठाता था, अरे हुसैन की तरफ फेंक देता था। अज़ादारा ने इमाम आज जानती है ना, आप जानती हैं कि जब अमीर मुख्तार ने हुरमुला को गिरफ्तार किया था ना, हुरमुला से पूछा था, ए हुरमुला बता तेरे तरकश में कितने तीर थे करबला में? हुरमुला ने कहा कि 3 भाल के 4 तीर थे। पूछा कहाँ कहाँ सर्फ किए? तो कहता है, मलून कहता है कि पहला तीर मश्के सकीना पर मारा था, पहला तीर मश्के सकीना पर मारा था, दूसरा तीर अब्बास की आंख में मारा था, और तीसरा तीर अली असगर के गले पर। याद आ गया ना 3 भाल का तीर कैसा होता है? अरे जिसके आखिरी सिरे पर 3 नोकें होती है, और वो 3 नोकें 3 सुराख नहीं करती, अरे 3 गोलों के बराबर काटता चला जाता है, वो होता है तीर से शोभा। अज़ादारा ने इमाम जब उसने ये कहा तो अमीर मुख्तार ने कहा, और चौथा तीर कहाँ मारा? कहता है वो नहीं बताऊंगा। कहा बदबख्त तुझे बताना होगा, तूने चौथा तीर कहाँ मारा? कहता है अब ये तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैंने चौथा तीर उस वक्त जब हुसैन घोड़े की सीट पर गश में आ रहे थे, मैंने चौथा तीर हुसैन के सीने पर मारा, हुसैन का सीना फट गया, अरे वो तीर सीने को फाड़ता हुआ कमर से निकल गया। खुदा आपको किसी गम में नहीं डाला। हुसैन थे घोड़े पर, हुसैन के लिए ठहरना मुश्किल हो गया, हुसैन को गश पे गश आ रहे थे। शेख बाकर शुस्त्री लिखते हैं कि हुसैन अब घोड़े की जीन पर ठहर ना पा रहे थे कि घोड़ा हुसैन का इससे वफादार है ना। शेख बाकर शुस्त्री लिखते हैं वो करबला की जमीन का जायजा ले रहा था कि कहाँ करबला की जमीन साफ है। कल की शब आशूर की मजलिस आपको जहन में आ गई होगी, मैंने कल पढ़ा था ना कि कल शब आशूर जब रात का अंधेरा था, जंगल बयाबान था, और हुसैन अकेले आधी रात को उस जंगल बयाबान में कहीं से कांटे हटा रहे थे, कहीं से झाड़ियां हटा रहे थे, कहीं से पत्थर हटा रहे थे, हिलाल को बताते जा रहे थे, हिलाल यहाँ मेरा अली अकबर घोड़े से गिरेगा, यहाँ मेरा अब्बास गिरेगा, बाजू नहीं होंगे, अरे मुझे नहीं पता सीने के बल गिरेगा या मुंह के बल गिरेगा, कहीं कोई पत्थर न लग जाए। हुसैन जमीन साफ करते जा रहे थे। एक मरतबा ज़ुलजनाह ने करबला की जमीन का जायजा लिया, जहाँ जमीन साफ नजर आई, अज़ादारा ने इमाम हुसैन को लेकर चला, अरे जमीन पर जाकर लेट गया, आहिस्ता से करवट ली ताकि मेरा आका जब जमीन पर आए तो उसे तकलीफ न हो। अरे ज़ुलजनाह ने जानती हैं हुसैन को जाकर टीले पर लिटाया था, वो जगह टीले पर लिटाया था, मगर जब हुसैन सांस लेते थे ना, वो जो तीर से शोभा सीने में लगा था, कितने तीर जिसमें पैवस्त थे, जब हुसैन सांस लेते थे तो खून का फव्वारा उबलता था अज़ादारा ने ना, और पूरा जिस्म हुसैन का लरज़ना शुरू हो जाता था। ज़ुलजनाह ने हुसैन को टीले पर लिटाया, हुसैन ने पहली सांस ली, अरे जिस्म लरज़ना शुरू हुआ, हुसैन का जिस्म मुबारक टीले से लुढ़कता हुआ, अरे कत्लगाह में जाकर गिर गया। अरे ज़ियारत नाहिया में मेरे वक्त का इमाम कहता है कि मेरे जद्दे मज़लूम का लाशा, अरे दो दफा हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए। एक शहादत से पहले जब जिंदा जिस्म था उसकी लाश उस पे घोड़े दौड़े, और एक मरतबा हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए। अज़ादारों ने इमाम जब हुसैन का जिस्म मुबारक ना
जब कत्लगाह में आकर गिर गया, उस वक्त उमर साद ने आवाज दी, उमर साद ने आवाज दी कि बस अब शिमरे मलून को बुलाओ कि हुसैन का सर तन से जुदा करे। अज़ादारान ईमान, उस वक्त भी हुसैन की इतनी हैबत थी, ऐसा जलाल था कि कोई भी करीब आते हुए डरता था। किसी ने कहा पता नहीं हुसैन जिंदा है या नहीं। उमर साद ने कहा अभी पता चल जाएगा। उसने टीले पर जाकर आवाज दी कि ए कूफियों, ए शामियों, जाओ और जाके हुसैन के खेमों पर हमला कर दो, खेमों को आग लगा दो, ज़ैनबों को सूफ की चादरें छीन लो। अरे जब हुसैन के कानों में ये आवाज गई, ज़ैनबों को सूफ की चादरें, अरे एक मर्तबा बड़ी मुश्किल से हुसैन ने आंखों को खोला। अरे कोहनियों के सहारे से खुद को जमीन से थोड़ा सा बुलंद किया और कहा अभी मैं जिंदा हूँ, किसी की मजाल नहीं, मेरे होते हुए कोई मेरे हरम की तरफ बढ़ जाए। अज़ादारान इमाम, एक मर्तबा शकी आगे बढ़ा, हुसैन का सर तन से जुदा करना चाहता है। हुसैन का जुलजना हुसैन के चारों तरफ हुसैन का तवाफ कर रहा है, हुसैन के जिस्म के बोसे लेता जा रहा है। एक मर्तबा जब शकी आगे आने लगा, हुसैन के जुलजना ने अपने सुमों से उस पर हमला किया। किसी को दांतों से काटता था, किसी पर सुमों से हमला करता था। लम्हों में 40 अशकिया को उस जुलजना ने वासिले जहन्नम कर दिया। अब एक मर्तबा पहले तो उमर साद ने कहा कि इसको काबू करो, इसे गिरफ्तार करो, हुसैन की सवारी को पकड़ो। लेकिन जब देखा कि लम्हों में ये अशकिया को वासिले जहन्नम कर रहा है, एक मर्तबा कहा इसे छोड़ दो, देखो ये क्या कर रहा है। अज़ादारान इमाम, सब देख रहे थे कि हुसैन के जिस्म के बोसे ले रहा था, हुसैन के जिस्म में लगे तीरों को अपने दांतों से निकाल कर फेंक रहा था। अरे फिर उस जुलजना ने एक अजीब काम किया, हुसैन के खून से अपनी पेशानी को रंगीन किया और खेमे की तरफ दौड़ना शुरू किया। एक मर्तबा खेमे के बाहर पहुंचा, बाहर जाकर हिनहिनाना शुरू किया। अब जो बीबियों ने जुलजना की आवाज सुनी, सारी बीबियां खेमे से बाहर आ गई। अरे देखा हुसैन का इस वफादार अपने सुमों को झटक रहा है। अरे कभी आगे करबला पर अपने सर को पटकता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है, गोया अपनी बेज़बानी से कह रहा हो, अरे ज़ैनब कुलसूम, अरे मक्तल में चलो, मेरे आका को बचा लो, अरे शिमर खंजर चला रहा है। मेरे वक्त का इमाम कहता है कि अल्लाह ने ज़मीन करबला को इतना बुलंद किया कि कत्लगाह नशेब में चली गई। ज़ैनब ने हाथों को बुलंद किया, बारे इलाहा, मुझे एक मर्तबा मेरे भाई का चेहरा दिखा दे। अज़ादारान इमाम, ज़ैनब को कत्लगाह नजर आना शुरू हुई। अरे इमाम ज़माना कहते हैं कि 70 कदम के फासले से बहन भाई के गले पर खंजर चलता देख रही थी। अज़ादारान इमाम, मेरे वक्त के इमाम कहते हैं कि वो शिमरे मलून हुसैन के सीने पर सवार था। मेरे चौथे इमाम ने कहा वो पुश्त पर बैठा था। अरे एक मर्तबा हुसैन की जुल्फों को हाथ में लिया, अरे कभी हुसैन को करवट दिलाता था और सीने पर सवार हो जाता था, कभी मेरे आका के मुंह पर तमाचे मारता था, अरे कभी फिर करवट दिलाता था और जुल्फों को पकड़कर हुसैन की पेशानी आँख पर रगड़ता था। अज़ादारान इमाम, अरे 13 ज़रबे
رہی ہیں شمر ملول نے امیر مختار نے پوچھا تھا نا کہ تُو نے 13 ضربے کیوں ماری؟ تو تو ایک ہی ضرب سے حسین کا سر تن سے جدا کر سکتا تھا، تو نے کیوں 13 ضربے ماری؟ تو نے تیز خنجر سے کیوں نہ ذبح کیا؟ تیرا خنجر خود کیوں تھا؟ جانتی ہے اس ملعون نے کیا کہا؟ میرا خنجر کند نہیں تھا، میرا خنجر تیز تھا۔ ارے جیسے ہی خنجر چلانے لگتا تھا، ارے کوئی بی بی گردن پر ہاتھ رکھ دیتی تھی، ارے کہتی تھی اے شیخ میرے بچے کو مت لانا، میرے چکیاں پیس کر پالا ہے، ارے میں نے چکیاں پیس کر پالا ہے۔ کہتا ہے اس لیے 13 ضربیں لگانی پڑی۔ عزاداران ایمان، ارے اب جو آخری ضرب لگانا چاہتا ہے کہ سر تن سے جدا کر دے، عزاداروں، ارے آسمان سے ملائکہ کی صفیں اترنا شروع ہوئی۔ ارے میدان کربلا میں کتنے ملائکہ کھڑے تھے، ارے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کی قطار در قطار، ارے انبیاء آنا شروع ہوئے۔ کیسا حسین کا امتحان ہے، سارے نبی حیران ہیں، صبر ایوب بھی مشہور ہے، صبر حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ عزاداران ایمان، ارے انبیاء کی قطاریں ہیں۔ اب جب شمر نے آخری ضرب لگانی چاہیے، سب سے پہلے ملائکہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، کہا بارے الہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ عزاداران ایمان، اس کے بعد انبیاء بھی پیچھے ہٹنے لگے، بارے الہ یہ منظر ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ اب صرف پنجتن رہ گئے، اب صرف پنجتن موجود ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سر تن سے جدا ہونے لگا، ارے رسول خدا پیچھے ہٹے سب سے پہلے، میں نہیں دیکھ سکتا بارے الہ،